سب سے پہلے میننگس کو دیکھتے ہیں۔ اقسم تم قسم کھانا، ادخلو داخل، دخول داخلہ فام، داخلی امور، خوف خوف، خائف کے لیے بولتے ہیں۔ تحزنون حزن و ملال، عام الحزن، نادا ندا منادی، ندائے ملت، افیزو فیضیاب، فیوز و برکات، علینا علیحدہ، علی الاعلان اور علی العموم، مما یما، من جانب من جملہ ماحول، حرمہما حرام و حلال، حلت و حرام، ان کے لیے ہم بولتے ہیں، اردو کے ورڈز ہیں۔ عربک کے ورڈ ہیں۔ ان آیات میں ہمارے پاس ینالو پہنچائے گا، ماء پانی، یہ ورڈز دو ہمارے پاس عربک کے ہیں۔ آیت نمبر 49 ہماری جو شروع ہوئی ہے وہ پچھلے پیج سے ہوئی ہے۔ اور اس میں جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پیغام موجود ہے۔ کیا یہی ہے جن کے متعلق تم نے قسمیں کھائی تھیں؟ یعنی جب ان کو دیکھا جائے گا کہ ان کی کوئی قوم و ملت اہل نار کی، دوزخیوں کی، کوئی ان کے کام نہیں آئے گی، اور وہ پکاریں گے اعراف کو بھی، جنتیوں کو بھی، تو ان سے کیا کہا جائے گا کہ یہ وہی جماعت ہے جن کے متعلق تم نے قسمیں کھائی تھیں کہ نہیں پہنچائے گا اللہ انہیں کوئی رحمت۔ مومنوں داخل ہو جاؤ جنت میں، نہ کوئی خوف ہے نہ تم پر، نہ کوئی تم غمگین ہوگے۔ تو اہل جنت جو ہے وہ کہیں گے، ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ حکم دیں گے، ان کو اللہ تعالیٰ نے پہلے دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کا یہ پیغام پہنچا تھا کہ انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، جن پہ اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی رحمت کا سایہ ہے، جنہوں نے تمام تکالیف، دکھ اور تمام مسائل برداشت کیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، تو یہاں پر بھی انہیں کوئی تکلیف اور کوئی غم نہیں ہوگا، اور اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمت کی بارش کرتے ہوئے ان سے کہیں گے، مومنوں تم داخل ہو جاؤ جنت میں۔ اور جو جنت میں داخل ہو جائے گا تو اللہ کا انعام ہے ان پر کہ نہ اس پر کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جنتیوں میں داخل کرے، تاکہ نہ ہمیں کوئی خوف ہو اور نہ ہی ہم پر کوئی غم ہو۔ آمین ثم آمین۔ آیت نمبر 50 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ آواز دیں گے دوزخ والے جنت والوں کو، یعنی جب اعراف بھی جنت میں پہنچ چکے ہوں گے، جنتی بھی جنت میں ہوں گے، دوزخیوں کو بھی اندازہ ہو چکا ہوگا کہ ان کو کیا ملا ہے، تو وہ آواز دیں گے کس کو؟ جنت والوں کو۔ جنت والے ان کو آواز دے کے کہیں گے کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں دی ہیں، تم اور کچھ نہیں تو ہمیں کم از کم کچھ پانی ہم پر ڈال دو، کیونکہ انہیں یہ پتہ ہے کہ اگر جنت کا پانی ان پر پڑ گیا تو دوزخ کی آگ بجھ جائے گی۔ اور اس سے جو رزق دیا تمہیں اللہ نے، یعنی جو پانی اللہ نے تمہیں رزق دیا، یا جو اللہ تعالیٰ نے تم پر اپنی خاص رحمت سے تمہیں جنت کے پھل اور میوے اور اس طرح کی ساری چیزیں دیں، تم اور کچھ نہیں، ایک روایت میں آتا ہے تم اور کچھ نہیں تو کم از کم ہم پر ان پھلوں کے چھلکے ہی ڈال دو۔ لیکن اور یہ دیکھیں کہ ہر وہ مسلمان جو جنت میں گیا ہے، دنیا میں اس کو جس بھی کافر نے ستایا ہوگا، جس نے اس پر ظلم کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ مقام عبرت ہوگا۔ جیسے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ ظلم و ستم کیے گئے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر کیے گئے، انبیاء پر کیے گئے، تو اس دن وہ مقام عبرت ہوگا کہ ہر وہ شخص جس نے دنیا میں اس پر ظلم کیا ہوگا وہی اس سے جنت سے پانی بھی مانگ رہا ہوگا، اور کچھ نہیں تو کم از کم کہے گا کہ مجھے جو جنت میں کھانے والے پھل ہیں ان کے چھلکے ہی عنایت کر دو۔ یہ حالات ہوں گے، کیونکہ اہل نار جو دوزخ والے ہیں وہ تو دنیا میں ہر چیز کو سمیٹتے رہتے تھے، اور جو ان کو دنیا میں نعمتیں ملتی تھیں ان کا یہ خیال تھا کہ ہمیں یہ نعمتیں اس لیے ملتی ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے راضی ہے، حالانکہ یہ اس بات کی گارنٹی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ رزق اس کو بھی دیتا ہے جس سے راضی ہے، رزق اس کو بھی دیتا ہے جس سے راضی نہیں ہے۔ دنیا کی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے آزمائش بنا کے مسلط کی ہوئی ہیں سب پہ، کہ دیکھیں کون شکر کرتا ہے،
کون اللہ کے راستے پر چلتا ہے اور کون غیر اللہ کے راستے پر چلتا ہے۔ اب وہ دنیا میں جو گمان کر رہے تھے کہ ہم پر اللہ کا انعام اس لیے کیونکہ ہم اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندے ہیں، تو یہ کوئی کرائٹیریا نہیں کہ اگر مالی آسودگی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے خوش ہیں، اور اگر مالی مسائل ہیں تو اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اہل دوزخ سے بچائے، ان میں شامل ہونے سے بچائے، اور اپنی جیسے نعمتیں دنیا میں ہم پر کی ہیں ایسے ہی ہم پر آخرت میں بھی جنت کی صورت میں کرے۔ اب وہ کہیں گے، جنت والے کہیں گے، بے شک اللہ نے حرام کر دیا ان دونوں کو کافروں پر۔ جب وہ اہل جنت سے پانی اور رزق مانگ رہے ہوں گے تو وہ کہیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دوزخ والوں پر ان چیزوں کو حرام کر دیا ہے، یعنی ہم تمہیں کچھ بھی نہیں دے سکتے، اللہ ہی کی مرضی ہے، اللہ ہی کی مشیت ہے، اگر وہ تمہیں دینا چاہے ہم کچھ بھی نہیں دے سکتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت میں جانے والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اعمال بد سے بچائے ہمیں، اور نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرنے کی توفیق دے۔ ابھی ہم نے اس آیت میں پڑھا نا کہ جو اہل دوزخ ہیں ان کا یہ کہنا تھا کہ دنیا میں وہ خوشحالی کی زندگی گزار چکے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان پر انعام کیا تھا۔ تو اس سے ریلیٹڈ ایک اور بات بھی ہے کہ یہ اللہ کی خوشنودی کا باعث نہیں ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ مالی آسودگی کسی کو دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ جس بندے کو دین کی سمجھ دیتا ہے نا، قرآن کی سمجھ دیتا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی انہی لوگوں میں داخل کرے جو قرآن سے جڑنے والے ہوں، جو قرآن کا فہم حاصل کرنے والے ہوں، اور اس کے راستے پر سمجھ کے چلنے والے ہوں، عمل کرنے والے ہوں۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔